رب العزت نے رمضان کے بارے میں بڑی اہم بات بتائی. اس کی بات سب سے سچی، سب سے ساؤنڈ اور اصلی بات یہی ہے. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ مہینہ جسے آپ، میں، ہم سب روزوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، دراصل نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اصل میں مہینہ بہت برکتوں والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے. اس کائنات کا اہم ترین کام اسی مہینے میں ہوا. اور نزول قرآن کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہی مہینہ تو ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جس رات میں کائناتی فیصلے، تقدیری فیصلے ایک سال کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں. تو یوں یعنی یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اہل زمین کے لیے نہیں، یہ پوری یونیورس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور اہمیت کی حامل رات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا نظام ہے جسے وہ خود خوب جانتا ہے. جو اس نے ہمیں بتا دیا اس کے مطابق یہ مہینہ بہت ہی خیر و برکت والا ہے. تو اس مہینے کی آمد سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے، اور اس کی تیاری کے لیے شعبان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 3 مہینے بہت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں. شعبان اس لیے کہ شعبان میں تیاری ہوتی ہے، رمضان جس میں اصل عمل ہوتا ہے، اور شوال جس میں نیکی استقامت اختیار کر سکتی ہے اگر ارادہ کر لیں. یعنی نیکیوں کے لیے سارے سال کے لیے انسان مستعد ہو جاتا ہے. اور اب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو رمضان کے بعد شوال میں 6 شوال کے ساتھ ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن اہمیت بہت ہے ان روزوں کی. تو یہ 3 ماہ کا ایک پیکج ہے. اگرچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی لطائف المعارف میں ہے کہ رجب جو ہے وہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کی تو شعبان سے تیاری کی، اور شعبان کے بعد رمضان میں بھرپور عمل، اور پھر شوال میں اس نیکی کو سنبھالنا، اور سنبھالنا بہت ضروری ہے. ایک مہینے کا استقبال کرنا ہے تو اس کے استقبال کرنے کا ارادہ کرنا، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ سے دعائیں کرنا، اور پھر اس کے لیے پلان کرنا. نیکیاں پلاننگ چاہتی ہیں. جی بالکل. پلاننگ کے بغیر نیکی نہیں ہوتی.